یہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، یہ جتنے سادات کو آج تکلیف ہو جاتی ہے، میرا ان سے یہ چیلنج ہے کہ وہ پیر میر علی شاہ کو تو سید مانتے ہیں نا، یہ چھوٹی سی کتاب پر ہی آ کے ہمارے ساتھ بات کر لے۔ اگر ہم محب اہل بیت نہیں تو پھر پیر میر علی شاہ بھی محب اہل بیت نہیں، اگر ہم محب اہل بیت نہیں تو پھر یہ کشف المحجوب والے گنج بخش بھی محب اہل بیت نہیں۔ کشف المحجوب پہ آ جائیں۔ اگر کوئی تم میں سے یہ سمجھے نا کہ ہم ان کے میرٹ پہ پورا اتر جائیں، روافض بھی ہمیں محب اہل بیت مان لیں، تو آپ کبھی نہیں اتر سکتے اس وقت تک جب تک کہ جہنمی نہ بنے۔ یہ ہمارے یہاں ائمہ نے لکھا، کیونکہ ان کی ہر بات میں فرق ہے۔ اب آیت تطہیر میں حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور ان لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ اپنے بڑوں کی تو پڑھو۔ ہمارا صرف یہی قصور ہے کہ ہم نے ان کو پڑھا ہے اور ان کے حوالے ہر جگہ پہ دیتے ہیں۔ یہاں مسئلہ باغ فدق پر سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھتے لکھتے ایک دلیل کا جواب دیا جو روافض کی دلیل تھی۔ روافض نے کہا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مانگ لینا، دعویٰ کرنا کہ یہ میرا ہے، بس یہی کافی تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی کر لیں آگے سے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ روافض نے کہا انہیں چادر تطہیر حاصل ہے اور صدیق اکبر کو چادر تطہیر حاصل نہیں ہے، اور چادر تطہیر کا مطلب معصوم ہونا ہے، اور معصوم غلطی نہیں کرتا۔ تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دعویٰ تو اس آیت سے ثابت ہو گیا۔ اب دیکھو، لوگ کہتے ہیں تم بھی مان جاؤ تو فرق کیا پڑے گا؟ اب پیر میر علی شاہ صاحب سے کہا گیا آپ بھی تطہیر والا یہ معنی مان جائیں۔ آپ نے فرمایا میں کیوں مانوں یہ معنی، اگرچہ بات میری امی جان کی ہو رہی ہے، لیکن ہم نے وہ ماننا ہے جو قرآن نے بتایا ہے۔ اب لفظ غور سے سنو، ایک ہے تطہیر کا معنی روافض کے ہاں معصوم ہونا کہ ان سے غلطی کا امکان ہی نہیں، اور دوسرا ہے تطہیر کا معنی اہل سنت کے نزدیک کہ غلطی کا امکان تو ہے لیکن رب نے حفاظت فرما دی ہے۔ لفظ سنیں، فرماتے ہیں کہ اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر اہل بیت علیہم الرضوان کو پاک گردانا ہے، لہذا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ یعنی جب وہ معصوم ہیں تو وہ ناجائز بول کیسے سکتی ہیں؟ یہ روافض کی دلیل ہے۔ کہتے ہیں اس دلیل کا تفصیلی جواب آگے چل کر آیت تطہیر کی فصل میں دیا جائے گا، یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ یہ اگلے جملے جو ہے نا، میں بولوں کوئی بھی آج کا بولے تو دوسری طرف سے فوراً کہا جائے گا ان کے دل میں کوئی مروڑ ہے، اور یہ بول رہے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب، تو پتہ چلا مروڑ کا مسئلہ نہیں، شریعت کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ کیا وضاحت کی؟ فرمایا تطہیر کا معنی جو وہ لیتے ہیں وہ غلط ہے، تطہیر کا معنی جو سنی لیتے ہیں وہ صحیح ہے۔ اب سنی معنی لیتے ہیں، اس سے پھر اب فرق کیا نکلے گا؟ کہتے ہیں کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں، ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے۔ سرکار کے علاوہ جو 4 تن ہیں 5 تن میں
کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے. پیر میر علی شاہ فرما رہے ہیں آیت تطہیر کا ہرگز یہ مطلب نہیں. تطہیر ہے مگر یہ معصوم نہیں. کیوں؟ معصوم صرف رب کے نبی ہیں. انسانوں میں تطہیر کا جو معنی رب نے دیا وہ بھی بڑی شان ہے، لیکن تطہیر کا یہ مقصد نہیں کہ انہیں نبیوں کے ساتھ ملایا جائے. نبی معصوم ہیں انسانوں میں. اور یہ فرمایا کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے. یہ مطلب نہیں. خطا کا سرزد ہونا ممکن ہے. یہ پیر میر علی شاہ صاحب تطہیر کا مطلب بتا رہے ہیں کہ خطا کا سرزد ہونا ممکن ہے. تو پھر فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی. رب عفو کر دے گا. یہ نہیں کہ خطا ممکن ہی نہیں رہی. لہذا فرماتے ہیں سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا کی تحریک اور سلسلہ جنبانی نے ہم کو سمجھا دیا کہ آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین میں خطاب امت کی طرف ہے، اور خلفائے ثلاثہ کے علاوہ اہل بیت پاک علیہم رضوان نے بھی باغ فدق کے غیر مورث ہونے کو اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا، اور سارے عالم پر واضح ہو گیا، سارے جہان پر، کہ جناب سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا بھی بوجہ بدعت الرسول علیہ السلام ہونے کے ابدیت محضہ کی وارث ہیں، اور اپنے والد ماجد علیہ السلام کی طرح ان کی عالی اور پاک شان بھی ملکیت کے دھبا اور خدائی فیصلے پر ناراضگی کے نقص سے منزہ اور پاک ہے. یعنی یہ فرمایا کہ مسئلہ باغ فدق میں یہ روافض تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے. نہیں، خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں. جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا.